أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح کس طرح جس طرح کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انما امرت ان اعبد اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں الیہ ادعو اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وَإِلَيْهِ مَآبِ اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یہ کذالک کا لفظ جو ہے یہ اشارہ ہے اس حکم کی طرف، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا کون سا فعل انزلنا؟ فعل مضارع جمع مذکر جمع مذکر فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ انزلتو کا معنی میں نے نازل کیا، میں نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلنا ہو ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ ہو کی ضمیر جو ہے قرآن مجید کے لیے آئی ہے۔ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو حکمن فرمان کے طور پہ، حکم کے طور پہ، عربین عربی زبان میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے فرمان کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے عربی زبان میں، ولا ان اتبعت ولا ان اور اگر اتبعت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اتبعت کیا معنی؟ تو نے اتباع کی، تو نے پیروی کی، احواءہم احواء واحد کیا ہے اس کا؟ ہوا، ہوا کا معنی خواہش نفس، اپنے نفس کی خواہش کو عربی میں ہوا کہا جاتا ہے، اور ہوا کی جمع احواء، احواءہم ان کی خواہشات، ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والا ان اتبعت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اتباع کی، پیروی کی، احواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے بعد، ما جاءک ما جو کہ ما کون سا ہے یہاں پہ؟ موصولہ ہے، جو کہ جاءک جاء کون سا فعل ہے؟ جاء ماضی ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ جاء کی گردان کریں گے آپ؟ آپ کریں گے جمع کا صیغہ کیا ہوگا؟ جاؤ۔ اس سے الف جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جینا چھٹا صیغہ جو ہے وہ جینا آئے گا، اور اس کے بعد جیتا، جے تما، جے تم، جیتی، جے تما، جے تمنا،
جے تو جے نہ. بعد ما جاءک آیا تیرے پاس. کا سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس من العلم، علم سے. علم سے مراد کیا ہے؟ وحی. علم سے مراد وحی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا علم آپ کے پاس آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ما لکا. یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ. ما نہیں ہے لکا واسطے تیرے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی دوست ولا واق. واقن کیا تھا یہ؟ واقعین. یہ اصل میں کیا تھا؟ واقعین. کیا معنی واقعین؟ بچانے والا. آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی ہے کہ اگر علم یا وحی یا دوسرے معنوں میں قرآن کی پیروی کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ شریعت جو ہے وہ قرآن مجید کی اتباع کا نام ہے، کتاب و سنت کا. کتاب و سنت سے جو ہٹا وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا. دین اور اسلام کا حقیقی یا اصل بنیادی معیار جو ہے وہ کتاب و سنت ہے اور کوئی چیز معیار نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر قرآن کی اتباع نہ کی، آپ نے قرآن کی فرما برداری نہ کی، قرآن کی پیروی نہ کی، قرآن پہ نہ چلے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. انداز خود بتا رہا ہے کہ کہنے والا حاکم ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے وہ محکوم ہے. کہنے والا خالق ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے تابع ہے، وہ مخلوق ہے. کہنے والا با اختیار ہے، جسے کہا جا رہا ہے وہ بے اختیار ہے. اگر آپ نے قرآن کی اتباع چھوڑ دی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. اتنے واضح الفاظ کے باوجود اتنا صاف عقیدہ تو قرآن مجید نے بڑا صاف کر دیا ہے. پکڑنے والا اللہ ہے، پکڑنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی جان بچانے والے ہیں اللہ کے قرآن کی اتباع کر کے. اگر اللہ کے قرآن کی کسی بھی معاملے میں اتباع نہ کریں جیسا کہ اللہ نے فرمایا تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. اب اگر ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو یہ سوائے جھوٹ کے، باطل عقیدے کے اور شیطانی سوچ کے اسے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کا اسلامی یا دینی عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا عقیدہ یہی ہے کہ با اختیار ذات اللہ کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے والے ہیں، اللہ کی پناہ لینے والے ہیں، اللہ کی ذات پناہ دینے والی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ دونوں تحقیق کے لفظ ہے، لام بھی تحقیق کا، قد بھی تحقیق کا، اور البتہ تحقیق ارسلنا. کون سا فعل ارسلنا؟ ماضی ہے جمع متکلم کا. ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسل تو میں نے بھیجا، اور ارسلتا ارسلتی، ارسالہ اس نے بھیجا، اس ایک آدمی نے بھیجا. ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولن
رسولوں کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، رسولاً رسولوں کو، من قبل کا، تو اس سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وَجَعَلْنَا، جعلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جعلتو، جعلنا، اور ہم نے کیا، ہم نے بنایا، لہم، واسطے ان کے، واسطے کن کے؟ رسولوں کے، ان کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رسولن کے لیے، اور ہم نے بنایا واسطے ان کے، کیا بنایا؟ ازواجن و ذریتن، ازواج، واحد کیا ہے اس کا؟ زوج، ازواج کا واحد زوج، اور ہم نے جوڑا بنایا ان کا، مطلب کیا؟ بیویاں بنائی ان کی، وذریتن، ذریت کا معنی اولاد، اور ہم نے ان کی اولاد بنائی۔ یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو آج بھی بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول یا نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ تو نوری ذات ہے، وہ تو فرشتہ ہے، بشر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اپنے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے یہ بات کہتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، خوشی ہے، رنج ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ آج بھی بات وہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، نوری ذات تھے، اللہ کے نور سے نور تھے، ان کا چونکہ مشاہدہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، لہٰذا وہ براہ راست یہ اعتراض کرتے تھے۔ آج بات ہم بھی وہی کہتے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لہٰذا ہم پورا کلیم کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے۔ وہ تو چونکہ دیکھتے تھے بشر ہیں تو کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، لیکن ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھے وہ نبی تھے اللہ کے، چونکہ سامنے نہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بشر نہیں تھے، وہ تو نور تھے، ان کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی یہاں تبدیل فرمائی کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور جتنے بھیجے سب کی ہم نے بیویاں بنائیں، ان کی اولاد تھی، ان کے رشتہ دار تھے، خاندان تھا، کنبہ تھا، قبیلہ تھا، دادا تھے، پردادا تھے، باپ تھے، ماں تھی، سب کچھ تھا ان کا۔ اس لیے کہ رسولوں کو ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی بھیجنا تھا، لہذا ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی رسول ہوتا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پاتا کہ جناب یہ تو نوری ذات ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو برائی سے ویسے ہی پاک ہے، اس میں تو تقاضا ہی نہیں بشریت کا، اس کی اتباع ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ ہم نے انسانوں میں سے بھیجے، اور ان میں سارے بشری تقاضے موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوسرے الفاظ میں ارشاد فرما دی۔ اعتراض یہی تھا کہ رسول جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، رسول تو کسی فرشتے کو بن کے آنا چاہیے، اس میں سارے بشری تقاضے موجود ہیں، ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تو یہ کیسے اللہ کا نبی ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، سبحان ربی، کہ پاک ذات بشری تقاضوں سے میرے رب کی ہے، پاک ذات میرے رب کی ہے جس میں بشری تقاضے نہیں۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کھانا کھاتا ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے،
جتنے بھی بشری تقاضے ہیں، نہ اس کی بیویاں ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، کچھ نہیں ہے. جو بشری تقاضے ہمارے ہیں، سبحان ربی، میرا رب ان سارے بشری کمزوریوں سے، بشری تقاضوں سے پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر بشرن بشر ہوں، رسولا اور رسول ہوں اللہ کا. پہلے بشر ہوں، اس کے بعد رسول ہوں. جس طرح تم لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میرا بھی باپ تھا، دادا تھا، پھر اس کے بعد نکاح کیا میں نے، بیویاں تھی میری، اولاد ہوئی میری. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے سارے بشر ہی تھے، ان میں سب میں بشری تقاضے موجود تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم نے بیویاں بنائیں، ان کو اولاد دی ہم نے، سارے بشری تقاضے ان میں بھی رکھے ہم نے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعتراض کا جواب. اب یہ جتنے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں اور احکام اور قریش کے واقعات یا کافروں کے، مشرکوں کے، ان سب کو ایک ایک فکرے میں، دو دو فکروں میں وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے. ایک اور اعتراض یہ تھا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ما کانا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما کانا نہیں تھا، لرسول واسطے رسول کے، ان یہ کہ، یاتیا کون سا فعل ہے؟ یاتیا مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ لے آئے، نہیں تھا کسی رسول کے لیے، یاتیا یہ کہ لے آئے، بے آیتن کوئی آیت. یہاں سے ایک لفظ معذوف ہے، چھوٹا ہوا ہے. کون سا؟ ما کانا لرسول، نہیں ہے اختیار یہ رسول کا، یہ رسول کے بس کی بات نہیں، یاتیا کہ وہ لے آئے، بے آیتن کوئی آیت. آیت سے مراد کیا ہے؟ معجزہ بھی اور قرآن مجید کی آیت بھی، دونوں مراد ہے اسے. نشانی تو چونکہ مانگتے تھے کہ فلاں فلاں نشانی ہمارے لیے ہمیں دکھائیے، ہمارا دادا قبر سے اٹھے اور ہمیں بتائے کہ یہ اسلام سچا ہے یا نہیں سچا. مکہ کے پہاڑ جو ہیں یہ ہمیں چلتے نظر آئے، آسمانوں سے فرشتہ جو ہے وہ ہمارے نام کا خط لے کے ہمیں نظر آئے کہ وہ خط لے کے آ رہا ہے ہمارے نام کا. اس طرح کی نشانیاں مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ رسول کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ آج خود کوئی نشانی لے آئے. رسول بے بس ہے اس معاملے میں، رسول کے پاس یہ اختیار نہیں، رسول کے بس میں یہ نہیں، رسول کی یہ طاقت نہیں، رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی قرآن مجید کی آیت بنا کے لے آئے. قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ مطالبہ تھا کافروں کا کہ یہ قرآن تو بڑے سخت کام ہے، بزرگوں کی گستاخی ہے اس میں، نہ ماننے والی باتیں قیامت کی، حشر نشر کی، دوزخ کی، جنت کی، دل نہیں چاہتا ان کو مانا جائے. اتنی مصیبت اور اتنی تکلیف میں کون پڑے؟ اس قرآن کو تھوڑا آگے پیچھے کر دو، تھوڑا بدل دو. اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اس میں دے دیا. رسول کے بس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے آیت لے آئے قرآن مجید کی. رسول کے بس میں یہ نہیں کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے لے آئے یا تمہیں دکھا دے. رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی تمہیں دکھا دے. ساری باتیں یعنی اللہ کے رسول جو ہیں وہ رسول تو ہیں اللہ کے، اللہ کے پیغام بر تو ہیں، اللہ کا پیغام تو لے کے آئے ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے. وہ اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے محکوم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ جتنا اللہ دیتا ہے اتنا وہ لیتے ہیں، جو اللہ نہیں دیتا وہ ان کے بس کی بات نہیں. اللہ باذن اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں لکل اجل کتاب، واسطے کل ہر چیز کے، اجل اجل کا معنی وقت ہے مقرر،
ہر چیز کے لیے مقرر وقت ہے. کتاب کا معنی لکھا ہوا. ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت لکھا ہوا ہے. ہر چیز کا. انسان کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. اس گلاس کا وقت بھی اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کب تک باقی رہے گا. اس ٹیپ ریکارڈر کا بھی وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے یہ کب تک باقی رہے گا. گاڑی کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ گاڑی چلتی رہے گی. جب وقت اللہ ختم کر دے گا, اس کی اجل آ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہوگا, گاڑی ختم ہو جائے گی, اس کی اجل آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے, اور جب کسی کی اجل آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ مؤخر ہوتی ہے نہ مقدم ہوتی. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اجل سے مراد سیاق و سباق کے اعتبار سے بعض مفسرین نے اور مترجمین نے وقت بھی لیا ہے اور دور بھی لیا ہے. زمانہ لکل اجل, ہر زمانے کے لیے کتاب ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ بعد کی آیتوں میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام بھیجتے ہیں وہ جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم لے آتے ہیں. اور ناسخ اور منسوخ کا تعلق جو ہے وہ انبیاء کے ادوار سے ہے. کبھی حضرت شعیب کا زمانہ ہے, کبھی لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو فرمایا کہ ہر دور کے لیے ایک تحریر ہے اللہ کے پاس موجود کہ فلاں نبی کو یہ احکام دینے ہیں, فلاں کو یہ دینے ہیں, فلاں کو یہ دینے ہیں. وہ مفہوم بھی ہے اور پہلا مفہوم بھی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء. یمحو مضارع ہے, جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یمحو کیا معنی؟ مٹا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ویسے تو 99 نام سنت سے ثابت نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتائے, لیکن جن لوگوں نے بنائے ہیں یا بتائے ہیں ان میں ایک ہے ماہی. ایک نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہی. کیا معنی؟ مٹانے والا کفر کو. ایک نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رکھا گیا ہے. ویسے نام صحیح ہے لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے. ماہی مٹانے والا کفر کو. یہ وہی لفظ ہے. یمحو وہ مٹاتا ہے, وہ منسوخ کرتا ہے, وہ ختم کرتا ہے. یمحو اللہ اللہ مٹاتا ہے, اللہ منسوخ فرماتا ہے. ما یشاء ما جو حکم, یشاء وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا اب یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اللہ مرضی والا ہے, اللہ اختیار والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. امر اور حکم اللہ کے لیے ہے. اللہ جب چاہتا ہے کوئی حکم منسوخ کر دیتا ہے. جیسے کہ بعض شریعتوں کے پہلے حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئے حکم اللہ نے دیے. پہلی امتوں کے لیے روزے کا حکم یہ تھا کہ وہ جب تک جا رہے ہیں رات کے وقت وہ کھانا پینا کھا سکتے ہیں. جب سو گیا ان کا روزہ شروع ہو گیا. ان کے لیے سحری نہیں تھی. فجر کے وقت اٹھ کے کھانا نہیں تھا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ فرما دیا کہ یہ حکم پہلی امتوں کے لیے تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حکم منسوخ کر کے سہولت والا حکم اللہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے کھانا کھا کے تم سو جاؤ, 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند کر کے جب اٹھو دوبارہ کھانا کھا کے تم روزہ رکھ سکتے ہو. روزہ رکھو, بلکہ فرمایا کہ سحری کھاؤ, اس میں برکت ہے. جو حکم اللہ چاہتے ہیں وہ منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لے آتے ہیں.
اس لیے کہ نبی تو بااختیار نہیں، نبی تو آیت نہیں لا سکتا، نبی کوئی حکم منسوخ نہیں کر سکتا، نبی کوئی نشانی یا کوئی معجزہ اپنی طرف سے نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ بااختیار ہے، اللہ کے پاس امر ہے، اللہ کے پاس حکم ہے، وہ جب چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول پہ حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یثبتو، کون سا فعل ہے یثبتو؟ مضارع ہے، بعض مذکر غائب۔ یثبتو، اور ثابت رکھتا ہے جو حکم چاہتا ہے، یثبتو ما یشاء، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، جو حکم اللہ چاہتا ہے وہ ثابت رکھتا ہے، وہ باقی رکھتا ہے، جو حکم چاہتا ہے وہ منسوخ فرما دیتا ہے۔ روزے کا حکم ویسے اللہ نے باقی رکھا کہ روزے ان کے لیے بھی تھے، تمہارے لیے بھی ہیں۔ روزے کا حکم اللہ نے منسوخ نہیں فرمایا، لیکن روزے کا طریقہ کار اللہ نے منسوخ فرما کے نیا حکم دے دیا، طریقہ بدل دیا، لیکن حکم جو تھا روزے کا وہ باقی رکھا اللہ نے۔ اللہ بااختیار ہے، جو حکم چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے، جو حکم چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ، اور اس کے پاس، ام الکتاب، ام الکتاب کیا معنی؟ کتابوں کی ماں، اصل کتاب، جسے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ لوح محفوظ، ام الکتاب، اصل کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری کتابیں جو ہیں اس سے نکالی ہیں۔ تورات ام الکتاب سے نکلی، انجیل ام الکتاب سے نکلی، زبور ام الکتاب سے آئی، قرآن مجید ام الکتاب سے آیا۔ یہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں بھیجی ان کی جو اصل ہے وہ لوح محفوظ ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ ام الکتاب میں ساری کتابیں موجود ہیں، یعنی سارے جو احکام ہیں وہ اصل کتاب میں موجود ہیں، لیکن جو بھی کتاب نازل ہوتی ہے اس میں جو اللہ کوئی نیا حکم دینا چاہتے ہیں نیا حکم دیتے ہیں، جو حکم منسوخ کرنا چاہتے ہیں وہ منسوخ رکھتے ہیں، اور پرانے احکام میں سے جو باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ باقی رکھتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات جو ہیں اللہ کے پاس ہیں، نبی کے پاس ان میں سے کوئی بھی اختیار نہیں۔ نبی اپنی مرضی سے نہ کوئی آیت لا سکتا ہے، نہ حکم منسوخ کر سکتا ہے، نہ کوئی نئی نشانی لا سکتا ہے، نہ نیا معجزہ دکھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی نہیں ہے، لیکن اللہ سب پہ اختیار رکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ان واو اور ان، اگر ما جو کہ نُرِيَنَّ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا مضارع بلند ہے، تشدید والا نون ہے۔ نُرِيَنَّ، ہم دکھائیں، نُرِيَنَّ ہم دکھائیں کا تجھ کو، اگر ہم دکھائیں تجھ کو، بعد الذی، بعد کا معنی کچھ باتیں، کچھ واقعات، الذی کیا ہے؟ الذی اسم موصولہ واحد کے لیے، الذی وہ جو، نعدہم، نعدو کون سا فعل ہے؟ نعدو مضارع ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے۔ نعدو کیا معنی؟ وعدہ کرنا یا دھمکی دینا، دونوں ہیں۔ ہم دکھا دیں تجھ کو، بعض الذی، تجھ کو سے مراد کیا ہے؟ تیری زندگی میں،
تجھ کو سے مراد کیا ہے؟ تیری زندگی میں، تیرے زمانے میں، تیرے وقت میں، یعنی وہ چیزیں جن کی دھمکی ہم نے کافروں کو دے رکھی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دھمکی کا کچھ حصہ، کچھ باتیں نُرَيَّنَّ کا تیرے سامنے لے آئے، ان کا ظہور تیرے سامنے ہو جائے، ان کا ظہور تیری زندگی میں ہو جائے، او یا نَتَوَفَّيَنَّ کا، نَتَوَفَّيَنَّ کون سا فعل ہے؟ وہی مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نَتَوَفَّيَنَّ فوت کر دے ہم کا تجھ کو، یعنی یا ہم جو ہم دھمکی دے رکھی ہے یا جو کافروں سے ہمارا وعدہ ہے، ممکن ہے کہ تیری زندگی میں اس کا کچھ حصہ پورا ہو جائے، تیری زندگی میں کچھ چیزیں ہم دکھا دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تو فوت ہو جائے، تیرے فوت ہونے کے بعد کچھ باتیں پوری ہوں۔ جس بات کی ہم نے کافروں کو دھمکی دی ہے، مشرکوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان پہ عذاب آئے گا، خواہ وہ دھمکی تیری زندگی میں پوری ہو جائے کچھ حصہ اس کا، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تیری فوت ہونے کے بعد پورا ہو۔ فرمایا جو چیز محذوف ہے یہاں پہ، جو چیز یہاں سے حذف ہے بتائی نہیں گئی، وہ یہ ہے کہ خواہ وہ تیری زندگی میں پوری ہو بات یا تیرے فوت ہونے کے بعد پوری ہو، تجھے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ ہمارے ذمے ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ اب کافر یہ بھی بات کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، فاتح بما تعدنا، جس بات کی بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، وہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے ہم پہ، زمین میں دھنسا دے ہمیں، یا کوئی اور عذاب ہم پہ لے آ۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی نشانی ہمارے سامنے آنی تو چاہیے، انہیں بھی پتا چلے یہ بار بار کیا باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بات تمہاری زندگی میں پوری ہو جائے اور کوئی بات تمہارے فوت ہونے کے بعد پوری ہو، اس بارے میں تمہیں فکر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ظاہر ہے کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اصل مخاطب تو کافر ہیں جنہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا وہ وعدہ ضرور پورا ہو کے رہے گا، ہمارا عذاب تم پہ آ کے رہے گا، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، یا پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں پکڑے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک علیک البلاغ، تیرے اوپر ذمہ داری ہے بلاغ، پیغام کو پہنچا دینے کی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس بات کی فکر کرنی چاہیے، آپ کے ذمے جو کام ہم نے لگایا ہے وہ بلاغ ہے، ہمارا پیغام پہنچا دو لوگوں کو، انہیں کب پکڑنا ہے، کب سزا دینی ہے، کب ان کی گرفت کرنی ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا، اگر کوئی کافر اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تو وہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ جو عذاب تم نے لانا ہے وہ لاؤ ہم پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہیں کہو کہ یہ میرے بس میں نہیں۔
عذاب لانا جو ہے یہ میرے بس میں نہیں، تمہارا نقصان کرنا یا تمہیں اس کی سزا دینا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کی نافرمانی کی، حضرت صاحب کو نظر نہ چڑھائی تو حضرت صاحب تو بھینس مار دیں گے، بیٹا مر جائے گا، گھر کا نقصان ہو جائے گا، حضرت صاحب کے نام کی نیاز نہ دی، 11ویں شریف نہ دی تو کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ کہاں یہ عقیدہ اور کہاں یہ بات جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ کہو تم کہ تمہارے کفر یا شرک کی سزا میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ سزا دینی اللہ کے اختیار میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وعلینا الحساب، علینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے حساب لینے کی، ان کا حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے، انہیں سزا دینا، ان کی گرفت کرنا، ان پہ عذاب لانا یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی بڑا صاف کر دیا اور لڑائی جھگڑے بھی سارے ختم کر دیے۔ آج ہم نے بھی جو دعوت دیتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، جی یہی چاہتا ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانتا، جو ہمارا مسلک اختیار نہیں کرتا، جو ہمارے پیچھے نہیں چلتا اس کے سر میں ڈنڈا مار کے چھوڑ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات سکھائی کہ آپ کے ذمے صرف بات پہنچا دینی ہے، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، لوگوں کو سزا دینا، ان پہ عذاب لانا یہ تمہارا کام نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے۔ جو جیسا عمل لے کے ہمارے پاس آئے گا ویسا ہم اس کو اس کا حساب دکھا دیں گے، اسے جس جزا اور سزا اس کی اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ آج ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان میں جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ تعصب جس کا بھی پھیلایا ہوا ہے، دشمنوں کا ہے تب بھی ہماری حماقت، ہمارے جو غلط کار علماء ہیں ان کا پھیلایا ہوا ہے تب بھی ہماری ذمہ داری یا ہماری نالائکی یا ہماری بد نصیبی، ہمارے سیاستدانوں کا پھیلایا ہوا ہے یا ہماری حکومت کا کیا کرایا ہے تب بھی ہماری بد نصیبی، اس لیے کہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پہنچا دینی ذمہ داری ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارے مسلک پہ یہ کیوں نہیں چلتے، ہمارے مسلک پہ نہیں چلیں گے تو ان کی مسجد پہ قبضہ کر لو، مسجد پہ قبضہ کر لو، بندے 2-4 مار دو، ان کے اغوا کر لو، مساجد میں جا کے گولیاں مار دیتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے گولیاں چلا کے مار دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے یا ہمارے مسلک کو فالو نہیں کرتے۔ ان ساری چیزوں کا یا اس حد تک جو فرقہ وارانہ تعصب ہے یا سختی ہے، اس کی شریعت میں تو نہ گنجائش ہے، نہ اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا قطعاً مکلف نہیں کیا کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو زبردستی مناؤ۔ یہی تو فساد کی جڑ ہے۔ جو آدمی اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، کسی کا غلط عقیدہ ہے، کیا اس نے مرنا نہیں؟ مرے گا، خود اللہ کو جواب دے گا۔ ہاں البتہ یہ بات جو ہے وہ جیسی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ اگر کوئی پہنچاتا نہیں تو وہ گناہ گار ہے۔ صحیح عقیدہ ہے جس کے پاس، جسے اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے، کتاب و سنت کا شعور دیا ہے، اسے بات پہنچانی تو چاہیے۔ اسے گونگا شیطان تو نہیں بننا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، شرک ہو، بدعات ہوں اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی اختیار تو نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کرنا ہے
وہ الحمدللہ دامے درمے سکھنے جیسے بھی ہو وہ کرتے ہیں. اس دفعہ جب میں چھٹی پہ گیا تو ایک بوڑھا آدمی, میرے حال میں 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی, ضعیف آدمی, سفید بال, دھوتی باندھی ہوئی اور ایسے عام سے کپڑے پہنے ہوئے, ہاتھ میں سائیکل ہے اور سید علی حجویری کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں پھر رہا ہے اور اونچی آواز سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ حاجت روا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, لوگوں اللہ حاجت روا ہے, اللہ مشکل کشا ہے. اب ٹریفک آ رہی ہے, جا رہی ہے, کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. اب وہ آدمی اپنی مگن میں ہے, اسے کسی کی ہوش نہیں, کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عورتیں مرد بچے, جیسے ٹریفک کا حال ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک دھن لگی ہے, وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ حاجت روا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اور کوئی دوسری بات ہی نہیں. اب یہاں تک تو واقعی ہم مکلف ہیں, وہ تو ہم کرتے نہیں کہ اس میں تو بڑی مصیبت اور مشکل ہے کہ دھوپ ہو اور بھوک لگی ہو, پیاس لگی ہو اور سائیکل ہاتھ میں پکڑا ہو اور سڑک پہ گھومتے پھریں اور لوگوں سے کہیں یہ حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے, یہ علی حجویری حاجت روا مشکل کشا نہیں. یہ کام ویسے مشکل ہے, یہ تو کرنے کو تیار نہیں, اور لڑنے جھگڑنے پہ مرنے مارنے پہ ہر وقت تیار. بندوقوں کے اور کلاشنکوفوں کے لائسنس ہر ایک نے لیے ہوئے ہیں, ہر ایک نے اپنے جوان پال رکھے ہیں, اپنے ساتھ رکھے ہیں. جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے نہیں. اور یہ ایک اور مثال ایسے ہی بڑے پرانے زمانے کی, 67-68 میں ایم ایس سی کی میں نے, اس زمانے کی بات ہے. گورنمنٹ کالج کے ساتھ ہی انارکلی کا بازار تھا. ایک ضعیف آدمی وہاں اکثر ہم دیکھتے اسے انارکلی بازار میں کھڑا ہو جاتا ہو, اس کے ساتھ ہی لا کالج تھا, یونیورسٹی بھی تھی, اس کے ساتھ ہی مین بازار تھا انارکلی کا. وہ صاحب وہاں آئے کھڑے ہو جاتے, بوڑھے سے نہیر سے دبلا پتلا آدمی, وہاں آگے کھڑے ہو جانا اس نے, اور یونیورسٹی سے اور گورنمنٹ کالج سے اور لا کالج وغیرہ اس طرف سے لڑکیوں نے آنا, گلے میں دوپٹے ڈالے ہوئے, سر ننگا اور سارا کچھ. اس آدمی نے آگے فوراً بڑھ کے بیٹا یہ سر پہ لے. اب وہ ظاہر ہے بوڑھا آدمی ہے, اس سے کسی کو یہ بھی خطرہ نہیں کہ کوئی معاذ اللہ بری نیت سے آگے بڑھ رہا ہے یا کوئی غلط کار آدمی ہے, لیکن بوڑھا آدمی ہے, ضعیف ہے, دوتوں پوتوں والا آدمی ہے. اب وہ صبح سے لے کر بیچارہ شام تک, جب تک وہاں سے لڑکے طالبہ آتے جاتے ہیں, طالبات آتی جاتی ہیں, اس کا یہ کام ہے کہ یعنی بہت دفعہ ہم نے دیکھا اس کو, اور اس وقت ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ آدمی پاگل ہے, کیا ضرورت ہے اسے کھڑا صبح سے شام تک, نہ لینا نہ دینا نہ فائدہ نہ کچھ بھی نہیں ہے, اور کھڑا ہے. جو بھی لڑکی گزرتی ہے بغیر دوپٹے کے, گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا ہے, اس کو آگے کہنا بیٹی یہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھ, دوپٹے کو پکڑنا اور اس کے سر پہ رکھ دینا. ہمیں اس نے کسی نے کہا لگا دینا, کسی نے مذاق اڑا دینا, کسی نے کچھ کہنا, کسی کو دماغ میں بات آ بھی جانی, ٹھیک ہے بابا جی لے لیتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے, اور یہ ہم کرتے نہیں. بڑی محنت ہے اس کے لیے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ مشقت کا کام ہے, یہ محنت کا کام ہے, یہ تو ہم کر نہیں سکتے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو فرمائی, علیک البلاغ, پہنچانا تو تیری ذمہ داری ہے. جس معاشرے میں تم رہتے ہو, جہاں پہ کوئی برائی ہو رہی ہے, جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, بدعت ہو رہا ہے, اس کے خلاف دعوت دینا, تبلیغ کرنا احسن طریقے کے ساتھ. وہاں کوئی ہلکا درس قائم کر دیا, مسجد میں کوئی ایسا اہتمام کر دیا, کوئی مدرسہ کھول دیا, کوئی اور اچھے طریقے کے ساتھ. لیکن یہ لڑائی جھگڑا اور فتوے اور کفر اور یہ چیزیں جو ہیں, اس کا تو مکلف اللہ نے نہیں ٹھہرا. فرمایا کہ انما علیک البلاغ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. علینا الحساب, ہر بندہ ہمارے پاس آئے گا اور اپنا حساب دے گا. ایسے تو نہیں کہ ہماری نظروں سے یا ہمارے حساب سے کوئی ایسے ہی گزر جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یرو, کیا لم یرو, لم یرو کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے, اور سیگا جمع مذکر غائب کا. اولم یرو, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, مراد ہے کافر لوگ.
अन्ना बे शक हम नाती, कौन सा फेल है नाती? मुज़ारे है जमा मुतकल्लम का। नातिल अर्द, क्या ये देखते नहीं कि हम जमीन की तरफ आ रहे हैं, जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां अरज से मुराद वहां से अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की, मुसलमानों की नुसरत फरमाई। नाती से मुराद जो है, वैसे तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़मीर अपनी तरफ की कि हम आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का ये फरमाना हम आ रहे हैं, इससे मुराद क्या है? मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान जो है वो फैल रहे हैं, मुसलमानों की दावत जो है वो तुम्हारी ज़मीन की तरफ बढ़ रही है। अन्ना नातिल अर्द, हम बढ़ रहे हैं तुम्हारी ज़मीन की तरफ, यानी काफिरों की ज़मीन की तरफ। नन कोसोहा, नन कोसो, कौन सा फेल है नन कोसो? मुज़ारा जमा मुतकल्लम का। इसका मादा क्या है? नून काफ साथ। नुकस का माना कमी करना। नन कोसो, हम कमी कर रहे हैं। नन कोसो हा की ज़मीर किसके लिए? जमीन के लिए। नन कोसोहा, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। कुफर की जमीन जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम घटाते जा रहे हैं और इस्लाम की सरजमीन को फैलाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मिन अतराफिहा, अतरफ का माना सिमत या कोना, किनारा। ये जो काफिरों की जमीन है उसको सिमतों से, किनारों से, कोनों से आहिस्ता आहिस्ता घटाते जा रहे हैं और इस्लाम की सरजमीन फैलती जा रही है। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम कुफर की सरजमीन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं? या मुसलमान या इस्लाम हमसे मुराद। नन को सोहा मिन अतराफिहा, और कुफर की सरजमीन को हम घटाते जा रहे हैं सारी सिमतों से, सारी सिमतों से कुफर की सरजमीन को घटाते जा रहे हैं। आगे फरमाया कि वल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह ताला यहकुमु हुक्म देता है। मुज़ारा का फेल है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। वल्लाहु यहकुमु, अल्लाह हुक्म देता है। ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, मुअक्किब, मुअक्किब का माना ताक़ीब करना। मुअक्किब क्या है? क्या ये इसम फाइल है? मुअक्किब इसम फाइल है, मुअक्कब मफूल, मुअक्कब मफूल हो जाएगा और मुअक्किब जो है इसम फाइल है। मुअक्किब का माना दो है। मुअक्किब के माने एक तो वो है जो हमने पिछली आयतों में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान पे क्या मुकर्रर किया हुआ है? मुअक्किबात, जमात पीछा करने वाली, हिफाजत करने वाली। मुअक्किबात का लफ्ज़ आया था जो जमात के मानों में है। मुअक्किबात, हिफाजत करने वाली जमात। मुअक्किब का माना एक तो है हिफाजत करने वाला, दूसरा मुअक्किब का माना है रद्द करने वाला। ला मुअक्किबा, कोई रद्द करने वाला नहीं। ले हुक्म ही, वास्ते उसके हुक्म के। किसके हुक्म के? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के हुक्म को कोई रद्द करने वाला नहीं। ला युसालो अम्मा यफालो, ला युसालो, अल्लाह सवाल नहीं किया जाता। मा यफालो, जो वो करता है। अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं करने वाला, या अल्लाह तूने फलां क्यों छोड़ दिया, फलां क्यों पकड़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک واقعہ حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی تھے, دوست تھے آپس میں. ایک آدمی ان میں سے نیک, پرہیزگار, عابد, زاہد تھا. دوسرا آدمی گنہگار تھا. وہ عابد اور زاہد آدمی اسے ہمیشہ کہے کہ بھئی کیوں تم ان گناہوں میں پھنسے ہو, چھوڑو ان گناہوں کو. وہ آدمی اسے کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے, تم میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ مہربانی کرے گا. عابد اور زاہد جو ہے اس نے ایسے کئی دفعہ اسے کہا. ایک دفعہ اس عابد نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, تم اس گناہ کو چھوڑتے نہیں. اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, تم یہ گناہ چھوڑتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو بھیجا جس نے دونوں کی جان قبض کر لی جا کے. گناہگار کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا, عابد کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے معاملے میں قسم کھانے والے تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کی قسم اللہ تم پہ رحم نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ رحم کرنا تو میرے ہاتھ میں ہے, میرے اختیار میں ہے, اس پہ تم نے قسم کیوں کھائی. اس سے صرف یہی بات معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں, کوئی رد کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس معاملے میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, یا کسی کے بارے میں یہ انسان کو گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی کبھی نہیں پھرے گا, یا کبھی اسلام نہیں لائے گا, یا کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کا دل پھیر, اللہ جب چاہے کسی کا دل پھیر دے. اس معاملے میں خود اپنی ذات کے لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے انسان کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے, اپنے خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی چاہیے انسان کو, نہ کہ انسان دوسروں کے پیچھے پڑا رہے. تم یوں کرو, تم ایسے کیوں نہیں کرتے, تم ایسے کیوں نہیں کرتے, تم ایسے. بات پہنچا دینی چاہیے لیکن پیچھے کسی کے نہیں پڑنا چاہیے. اللہ جب توفیق دے, انسان کے دل سے جب بات پیدا ہو تو انسان میں تبدیلی تبھی آتی ہے. لا موقع والے حکم ہی, اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں, کوئی رد کرنے والا نہیں. وہو سریع الحساب, اور وہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا. حساب لینے میں بہت جلد ہے, بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہے. اللہ کی کسی کو پکڑ نہیں رہا, کسی کو اللہ سزا نہیں دے رہا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے پکڑ نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے, اللہ کی سزا سے باہر ہے وہ. اللہ جب چاہے گا اللہ اسے پکڑ لے گا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, وَقَدْ مَكَرَ, اور تحقیق مکارا, مکر کیا, فریب کیا, دھوکہ دیا. اس سے پہلے مکر کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ, شرک کے معنوں میں. اس سے پہلے مکر کا لفظ جو ہے یہ شرک کے معنوں میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ, 33 نمبر آیت ہے کہ کافروں کے لیے ان کا شرک جو ہے اللہ نے خوشنما بنا دیا. مکر الذین من قبلہم, ان مشرکوں سے پہلے, ان کافروں سے پہلے جو لوگ گزر چکے, جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے, انہوں نے بھی مکر کیا. مکر یہ کیا کہ خود حضرت صاحب کی خدمت کرتے ہیں, نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں, حضرت صاحب کو جا کے کھانا کھلاتے ہیں, انہیں دیتے ہیں سب کچھ,
اور الٹا مکر یہ کرتے ہیں کہ حضرت صاحب لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. بھئی حاجتیں تو تم الٹی پوری کر رہے ہو ان کو, اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ حضرت صاحب لوگوں کی حاجتیں پوری کر رکھی ہیں. کتنا بڑا دھوکہ اور فریب. نظریں نیازیں تم جا کے چڑھاؤ, ان کی حاجتیں اور ضرورتیں تم جا کے پوری کرو, اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ حضرت صاحب لوگوں کو اولاد دیتے ہیں اور رزق دیتے ہیں. مکر اور فریب ہے یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کا مکر اور فریب جو ہے ان مشرکوں سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. یہاں جہاں مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا وہاں مکر کا معنی چال اور تدبیر. ساری کی ساری چال, ساری کی ساری تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے گا ان کے مکر و فریب کو ختم کر دے گا, ان کی چالوں کا توڑ کر دے گا. اس لیے کہ اللہ کی چال اور اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے, اور چال جو ہے, تدبیر جو ہے, ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یعلم, وہ جانتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, ما تکسب کل نفس. ما یہاں پہ موصولہ ہے, ما جو کچھ, تکسب کون سا فعل ہے تکسب؟ مضارع ہے. بعض مذکر حاضر کا بھی, بعض مؤنث غائب کا بھی, لیکن یہاں پہ نفس کے لیے استعمال ہوا ہے لہذا مؤنث کا ہے, غائب کا. تکسب کل نفس, وہ خوب جانتا ہے جو کماتا ہے ہر جان, ہر نفس, ہر آدمی جو کچھ کماتا ہے. کمانے سے مراد عمل کرنا. ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ خوب جانتا ہے اس کو. اگر 1 ارب انسان ہے دنیا میں تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا عمل جانتے ہوئے کوئی دقت یا دشواری پیش آ رہی ہے. سب کو دیکھنے میں, سب کا حساب لینے میں, سب کا حساب رکھنے میں اللہ کو کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے عمل کو جانتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ, سَيَعْلَمُ کون سا فعل ہے سَيَعْلَمُ؟ مضارع ہے, بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. سین جو ہے وہ قریب کے معنوں میں ہے. سَيَعْلَمُ ان قریب جان لیں گے کفار, کافر لوگ, لمن عقبى الدار, کس کے لیے ہے, لمن واسطے کس کے, عقبى الدار, عاقبت کا گھر. عاقبت کا گھر سے مراد جنت, عاقبت کے گھر سے مراد ہے جنت. کافروں کو ان قریب پتہ چل جائے گا. ان قریب سے مراد کیا ہے؟ موت. موت آتے ہی کافروں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جو کچھ ہم کرتے تھے وہ صحیح تھا, یا جو مسلمان کہتے تھے وہ صحیح ہے. آخرت میں میزبانی کن کی ہونے والی ہے اور سزا کن کو ملنے والی ہے, جزا کن کو ملنے والی ہے, سزا کن کو ملنے والی ہے. جیسے ہی موت آتی ہے, موت کے وقت ہی یہ تمیز ہو جاتی ہے, یہ فرق ہو جاتا ہے کہ کون آدمی اللہ کے پاس مجرم بن کے جا رہا ہے اور کون آدمی اللہ کے پاس مہمان بن کے جا رہا ہے. موت کے وقت ہی یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے. جیسے ہی عالم نظر انسان پہ طاری ہوتی ہے, انسان کا اس دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور انسان کو ساری حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جو فرشتے آج ہمیں نظر نہیں آتے, عالم نظر میں انسان دیکھ لیتا ہے. اسی لیے پنجابی میں اسے ہم کہتے ہیں یہ نظریں تاڑے لگ گئیں یا آنکھیں تاڑے لگ گئیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آنکھیں جھپکنا بند کر دیتا ہے. انسان کی آنکھ جو ہے جھپکنی بند ہو جاتی ہے اور انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کھلی رہ جاتی ہیں. پھر انسان کو آنکھیں جو ہیں وہ دوسروں کو بند کرنی پڑتی ہیں یا روئی ڈالنی پڑتی ہے ان میں.
اس لیے کہ جب انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے جسے اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا، فرشتوں پہ کبھی ایمان نہیں لائے، اب وہ تو بھونچکا رہ جاتا ہے، حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو ساری زندگی ہمیں لوگ کہتے رہے کہ یہ فرشتے ہیں اور موت کے وقت آئیں گے اور پکڑیں گے اور جان نکالیں گے، روح کھینچیں گے۔ اس وقت ہم نے کبھی اس بات پہ دھیان نہیں دیا تھا، کبھی غور نہیں کیا تھا اس بات پہ۔ جب انسان دیکھے گا فرشتے کو تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی مریں گے ویسے ہی سب کچھ نظر آ جائے گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے بصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھیں جو ہیں وہ لوہا بن گئی ہیں۔ لوہا سے یعنی اصطلاحی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بڑی تیز ہو گئی۔ دنیا میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا، آج تمہیں ساری چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں۔ جنت بھی نظر آنے لگ گئی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، عذاب بھی نظر آ رہا ہے، کوڑے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ساری چیزیں وہ نظر آنے لگیں گی انسان کو، جس پہ انسان کا جی جمتا نہیں تھا، ماننے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ فرمایا جیسے ہی موت آئے گی کافروں کو پتہ چل جائے گا لمن عقبی الدار، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، جنت کس کے لیے ہے، سزا کس کے لیے، جزا کس کے لیے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر یہ بھی کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، مرسل کیا ہے؟ مرسل مفعول ہے اور مرسل فاعل ہے۔ مرسل کا معنی بھیجنے والا، مرسل کا معنی بھیجا گیا۔ لستا نہیں ہے تو مرسلن بھیجا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ بات بھی کہتے ہیں لستا مرسلن، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول نہیں ہے۔ وہی بات کہ تو بشر ہے، بیویاں ہیں، اولاد ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو رسول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کفا کافی ہے، کفا کیا ہے؟ کفا ماضی ہے، واضح کر گیا کافی، وہ کافی ہوا۔ کفا باللہ اللہ کے ساتھ، یا اللہ ہے کافی، شہیدن شہید کا معنی گواہ، گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ بینی و بینکم، بینی میرے، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اس بات پہ کہ میں رسول ہوں یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جناب جبرائیل کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ گواہی کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ نے تو قرآن بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ گواہی کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا اللہ کیوں نہیں گواہی دیں گے؟ اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی تو ہو نہیں سکتی۔ لہذا فرمایا کہ انہیں یہ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اگر اللہ گواہی نہیں دیتا، یا اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے والے نہیں تو اللہ نے یہ آیتیں کیوں میرے پاس بھیجی، مجھے معجزے کیوں دیے اللہ نے؟ یہ معجزے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ میرے حق میں گواہ ہے، یہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ میرے حق میں گواہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، ومن اور وہ شخص بھی گواہ ہے، عندہ جس کے پاس علم الکتاب علم ہے کتاب کا۔ ایک تو اللہ گواہ ہے کہ میں رسول ہوں، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب، یعنی ہم سے پہلے جن کے پاس کتاب ہے ان میں سے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں میری پیشگوئی موجود ہے
میری علامتیں موجود ہیں، میرا نام تک موجود ہے. لہذا جو صحیح اللہ سے ڈرنے والے اہل کتاب ہیں وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے دیے ہوئے موعظے، اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں، اللہ کا اتارا ہوا قرآن، یہ بھی اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ.